بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، ابھی 2-4 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت سے متعلق چند باتیں رکھوں گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کیسے مغفرت فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ایک مسلمان وہ کرے وہ 3 کام، تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور اس کے اندر دوسری عبادتیں بھی بڑی اہمیت اور فضیلت والی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان ہوگا ہی نہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح روزہ تقویٰ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو، نیکی پیدا ہو، بھلائی پیدا ہو۔ اسی طرح بے حساب اجر ہے روزے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، بے حساب اجر دے گا، وہی جانتا ہے کہ کتنا اجر دے گا۔ اسی طرح روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور 3 کام کرنے سے رمضان کے مہینے میں جو مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 3 ہیں، ان میں سے ایک ہے روزہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو اس نے کیا شروع سے اب تک، جب روزہ رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو پچھلے جتنے بھی گناہ کیا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ ہوا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ دوسرا کیا ہے؟ من قام رمضان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی تراویح کی نماز پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تراویح کی نماز جسے قیام اللیل، تہجد بھی کہا جاتا ہے، عام دنوں میں قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور رمضان کے دنوں میں ہم اسے تراویح کہتے ہیں، سب ایک ہی ہے، بس رمضان میں اس کا نام تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ تو جو آدمی تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی پچھلے گناہ کیا ہے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، 2 مغفرت اللہ تعالیٰ کے 2 عمل پر، روزہ رکھنے پر اور تراویح پڑھنے پر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، شب قدر میں قیام کرے، تہجد پڑھے، قیام اللیل پڑھے، تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 3 عمل ہے، یہ 3 عمل ہے اگر ایک مسلمان کرتا ہے رمضان کے دنوں میں، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ روزہ رکھا، گناہ معاف، قیام اللیل کیا، کیا بچا اس کے پاس؟ سارے گناہ تو معاف ہو گئے۔
کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا نا. لیلۃ القدر میں قیام کیا، کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے ثواب بھی دیتا ہے، اس کے حساب سے ثواب بھی دیتا ہے. یہ مغفرت ہوتی ہے. اب اس میں ہے ایماناً روزہ رکھا یا قیام اللیل کیا یا لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت کا مطلب مسلمان ہے، ایمان لائے ہوا کس چیز پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر. جو ایمان ہے ایک مسلمان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی غیر مومن جو ایمان نہیں لایا، کافر غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے لیے شرط ہے کیا ہو؟ کہ آدمی مسلمان ہو، مومن ہو، تب اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. وہ احتساباً، اچھا اس بات پر بھی ایمان رکھے آدمی مومن ہوتے ہوئے بھی جب روزہ رکھ رہا ہے یا تراویح پڑھ رہا ہے یا لیلۃ القدر میں قیام کر رہا ہے تو یہ بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے ہمارے اوپر، پڑھنے کے لیے فرض کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی ہے، اس کے رسول نے جو خبر دی ہے کہ یہ فرض ہے، اس کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ فرض ہے. اگر ہم چھوڑیں گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس پہ پکڑا جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے حکم پر ایمان لائے مکمل طریقے سے. اور احتساباً، اچھا یہ بھی ایمان لائے کہ اگر پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، مغفرت ہوگی، اور نہیں پڑھے گا تو عذاب ہوگا، نہیں روزہ رکھے گا تو عذاب ہوگا. یہ بھی ایمان رکھے. تو ایمان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اور احتساباً کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اور عزیمت ہو، نیت ہو آدمی کی کہ ہاں ہم روزہ رکھیں گے ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس کو فرض کیا ہے، یہ اسلام کا رکن بنایا ہے. تو اس نیت سے، ثواب کی نیت سے، بہترین اجر کی نیت سے، ہم اس کو اللہ کے تقرب کی نیت سے، اللہ کے رضا اور خوشنودی کی نیت سے ہم ایمان اس کو روزہ رکھیں یا قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، تب جا کر کے ہمارا گناہ معاف ہوگا. اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ ان روایتوں میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے گناہ، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے جمعہ سے جمعہ تک 5 وقت کی نمازیں، رمضان سے رمضان تک، یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہ سے بچا جائے، بڑے گناہ سے بچا جائے. یہ کون گناہ ہے جو معاف ہوں گے روزہ سے اور تراویح سے؟ یہ وہ گناہ ہے جو چھوٹے ہیں، جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. کبیرہ گناہ معلوم ہے نا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ کی نافرمانی کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، زناکاری و بدکاری کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں. جب آدمی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور توبہ ضروری ہے. یہ سارے گناہ جو چھوٹے ہیں، جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے. یہ نیک عمل کرنے سے، نیک عمل کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ کچھ غلہ بیچ رہے تھے یا کھجور بیچ رہے تھے، دکان کے باہر لگا کر کے ایک عورت گئی اور وہ عورت پسند آ گئی، شہوت کا غلبہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ چلو اندر زیادہ اچھا مال رکھا ہوا ہے. گئے اور پکڑ کر کے اس کا بوسہ لے لیا. پھر اس کے بعد اللہ کا خوف آیا. مومن تو یہی ہوتا ہے نا، گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کر کے اللہ کا خوف آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ کرے گا. تو خوف آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، کہا جا کے بیٹھو. پھر اذان ہوئی، نماز ہوئی. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ نیکیاں مٹا دیتی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب مسلمان ہیں،
مکمل اعتماد کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، نیت کے ساتھ ہم رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ کی خوشنودی چاہیں، اللہ کی رضا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت چاہیں، یہ ثواب اور نیت لے کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تراویح، روزے کے ساتھ ساتھ تہجد و تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے شب قدر میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کام کرنے والے آدمی ہیں، بسا اوقات کام پہ نکل جاتے ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو سکے کام سے واپس آنے کے بعد، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، 40 رکعت پڑھیں، کچھ ضروری نہیں ہے، آپ کو اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم جتنا میسر ہو سحری سے کے وقت کام سے واپس آنے کے بعد آپ پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ سحری کریں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد روزہ رکھیں، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا توفیق دے اتنا کریں، اور خاص طور سے فرائض کی ادائیگی پر مداومت کریں۔ نماز بھی رکن میں سے ہے اسلام کے، روزہ سے پہلے نماز ہے، اور بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ بے نمازی بھی کافر ہوتا ہے، بے نمازی بھی مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، نام کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح روزہ چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے، اسی طرح نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے وہ بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، رمضان کے روزے میں ہمت دے، عزم دے، حوصلہ دے، طاقت دے، قوت دے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے سے رہیں اور تراویح پڑھ کر کے رہیں، شب قدر میں عبادت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔